الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ قرآن حکیم برہان رشید کی جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے، اس میں رب ذوالجلال نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور آپ کے گھر والوں کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ وہ نبی کے گھر والوں سے ناپاکی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک صاف اور ستھرا کر دے۔ احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، عام مسلمانوں کے لیے، کہ تم ناپاکی سے دور رہو، نجاست سے بچو اور گندگی سے اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کرو۔ اور یہ جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ ہر ایک کے لیے ہے، چاہے کوئی حافظ ہو، عالم ہو، خطیب ہو، علامہ ہو، ولی ہو، غوث ہو، کتب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو یہ حکم دیا ہے کہ تم ناپاکی سے بچو، گندگی سے بچو، نجاست سے بچو۔ مگر جب حضور کے خاندان کی باری آتی ہے، اہل بیت اطہار کی باری آتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ دنیا میں جس قدر بھی نجاست تھی، گندگی تھی، پلیتی تھی، میں نے ہر قسم کی نجاست سے اپنے نبی کے گھر والوں سے دور کر دیا ہے۔ یہاں آپ غور کریں، جو نقطہ آپ کی سمجھ میں آئے گا وہ یہ ہے کہ عام امتیوں کو یہ حکم ہے کہ تم ناپاکی سے بچو، مگر حضور کے خاندان والوں کو رب نے فرمایا کہ اے میرے نبی کے گھر والوں، میں نے ناپاکی کو تم سے دور کر دیا ہے، میں نے پلیتی کو اور نجاست کو تم سے دور کر دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ من انا، میں کون ہوں؟ تو صحابہ نے عرض کی حضور انت رسول اللہ، آپ کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، مگر میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ سوال یہ ہے کہ تم میرے خاندان کے بارے میں کیا جانتے ہو، میرے گھر والوں کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اور پھر حضور نے خود ہی اپنا اور اپنے خاندان کا تعارف بیان کیا، اور حضور نے فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقۃ،
ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا انا خيرهم نفسا وخيرهم بيوتا او كما قال۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، اب حضور اپنے خاندان کا تعارف بیان کر رہے ہیں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اپنے خاندان کا تعارف بیان کرتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس پوری مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ نے مخلوق کے دو حصے کر دیے، اور ان دو حصوں میں سے جو سب سے بہترین حصہ تھا اللہ نے مجھے اس حصے میں پیدا کیا، اور پھر اللہ نے اس بہترین حصے کے آگے مختلف فرقے بنا دیے، یہ مشرق والے، یہ مغرب والے، یہ شمال والے، یہ جنوب والے، مختلف فرقے بنا دیے اللہ نے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان میں سے جو سب سے بہترین فرقہ تھا اللہ نے مجھے اس فرقے میں پیدا کیا، اور پھر آگے حضور نے فرمایا کہ اللہ نے اس بہترین فرقے کے آگے قبیلے بنائے، برادریاں بنائیں، ذاتیں بنائیں، تو فرمایا جو سب سے بہترین قبیلہ تھا، جو سب سے بہترین آبادی تھی، جو سب سے بہترین ذات تھی، اللہ نے مجھے اس ذات اور اس قبیلے میں پیدا کیا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ نے اس بہترین قبیلے کے آگے گھر بنا دیے، گھر، تو فرمایا کہ ان تمام گھروں میں جو سب سے بہتر گھر تھا، جو سب سے اچھا گھر تھا، اللہ نے مجھے اس گھر میں پیدا کیا۔ اور آخر میں حضور نے فرمایا، غور کیجئے گا، حضور نے فرمایا انا خیرہم نفسا و خیرہم بیوتا، لوگوں میری ذات بھی سب سے اعلیٰ ہے اور میرا خاندان بھی سب سے اعلیٰ ہے، میری ذات بھی سب سے افضل ہے اور میرے گھر والے، میرے خاندان والے، یہ بھی سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ حضور کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، حضور کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے، اور حضور کے گھر جیسا، حضور کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو حضور کی گود میں ایک طرف حضرت حسن بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری طرف حضرت حسین بیٹھے ہوئے تھے، 4 5 6 سال دونوں بھائیوں کی عمر ہے، دونوں حضور کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی حضور کے داماد حضرت علی شیر خدا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف حضور کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب حضور نے کیا فرمایا، ذرا غور کیجئے گا، حضور نے فرمایا من احب ہذین واحب علی وفاطمۃ کان معی فی الجنہ، حضور نے فرمایا کہ جس نے میرے ان دونوں شہزادوں سے محبت کی، ذرا غور کیجئے، محرم کا مہینہ چل رہا ہے، 10 محرم کا دن کل گزرا، تو جو نبی کے گھر والے ہیں اور جو اہل بیت نبوت ہیں ان کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے، ذرا غور کریں۔ حضور نے فرمایا، حسن و حسین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جس نے میرے ان دونوں شہزادوں سے محبت کی اور جس نے ان کے بابا علی المرتضیٰ سے بھی محبت کی اور جس نے ان دونوں کی والدہ حضرت فاطمہ سے بھی عقیدت رکھی، حضور نے فرمایا کان معی فی الجنہ، اللہ اس مسلمان کو جنت میں میرا پڑوس عطا فرما دے گا، اللہ اس مسلمان کو جنت میں میرا پڑوس عطا فرمائے گا۔
آپ غور کریں، نماز پڑھو تو جنت کا وعدہ ہے، زکوٰۃ دو تو جنت کا وعدہ ہے، روزہ رکھو تو جنت کا وعدہ ہے، عمرہ اور حج کرو تو جنت کا وعدہ ہے۔ مگر احباب، اہل بیت نبوت کا پیار، نبی پاک کے گھر والوں سے عقیدت، ان کا ادب، ان کا احترام، اس کا مقام و مرتبہ اتنا ہے کہ دنیا کے باقی کام کرو گے تو جنت کا وعدہ ہے، مگر حضور کے گھر والوں سے محبت کرو گے اللہ تمہیں جنت بھی عطا فرمائے گا اور جنت میں پیارے نبی کی سنگت بھی عطا فرما دے گا۔ تو یہ مقام ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کا، یہ مقام ہے حضور کی اہل بیت والوں کا۔ اور ایک اور حدیث سنیں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، رات کا وقت ہے، کہتے ہیں مجھے کچھ کام ہوا، میں نبی پاک کے پاس حاضر ہوا، دروازے پر دستک دی، حضور باہر تشریف لائے، اپنے اوپر حضور نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی، میں نے غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ اس چادر کے نیچے کوئی چیز حرکت کر رہی ہے، کوئی چیز ہل رہی ہے، میں ڈرا کہ کوئی چیز حضور کو نقصان نہ پہنچا دے۔ میں نے عرض کی حضور آپ کی چادر کے نیچے کوئی چیز حرکت کر رہی ہے، دیکھے تو صحیح ہے کیا ہے؟ تو حضور مسکرائے، اس چادر کو ہٹایا تو حضرت اسامہ کہتے ہیں میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ حضور کے ایک پہلو میں حضرت حسن بیٹھے ہوئے تھے اور دوسرے پہلو میں حضرت حسین بیٹھے ہوئے تھے۔ ذرا پیار دیکھیں نا حضور کا اپنے نواسوں کے ساتھ، آپ بھی بچوں والے، پوتوں والے، نواسوں والے، آپ بھی پیار کرتے ہیں، مگر ایک آپ کا پیار ہے، ایک حضور کا پیار ہے اپنے نواسوں کے ساتھ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک طرف حضرت حسن کو اور دوسری طرف حضرت حسین کو اٹھایا ہوا ہے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں میں یہ منظر دیکھ کر بڑا خوش ہوا، اور پھر حضور نے میری طرف دیکھ کے حضور نے فرمایا ہازان ابنایا و ابنا ابنتی اللہم انی احبہما و احبہما و احب من یحبہما۔ حضور نے فرمایا اے اسامہ، یہ دونوں حسن و حسین میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں، اور یہ دونوں میرے بھی بیٹے ہی لگتے ہیں۔ اور پھر حضور نے دعا کی اللہم انی احبہما، اے باری تعالیٰ میں اپنے ان بیٹوں سے بڑا پیار کرتا ہوں، وَأَحِبَّهُمَا، اور مولا تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ تو بھی ان سے پیار فرما، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور میرا جو امتی ان شہزادوں سے پیار کرے گا، اے میرے رب تو رب ہو کر میرے اس غلام سے بھی پیار کرنا شروع فرما دے، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا۔ اب پتہ چلا کہ حسن و حسین کی محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اہل بیت کی محبت ایسی نہیں، اختیاری چیز نہیں کہ کر لی تو بھی ٹھیک ہے اور نہ کی تو بھی گزارا ہو جائے گا، یہ گزارے والی نہیں ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے بندے کا، یہ آپشنل سوال نہیں ہے، یہ اختیاری سوال نہیں ہے، یہ کمپلسری سوال ہے۔ اور دیکھیں نا حضرت حسن و حسین کا مقام، حضور کہتے ہیں اے باری تعالیٰ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے گا مولا تو اس سے پیار کرنا شروع فرما دے۔ اور یاد رکھیں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم کا دن گزرا، آپ لوگوں نے اپنی اپنی توفیق کے مطابق حضرت امام علی مقام کو خراج عقیدت پیش کیا، کسی نے دیگ پکائی ہوگی، کسی نے حلوہ تقسیم کیا ہوگا، کسی نے شربت کی یا دودھ کی یا ٹھنڈے پانی کی سبیل لگائی ہوگی۔ یہ سارے کام اپنی اپنی جگہ پہ اچھے ہیں، اجر والے ہیں، ثواب والے ہیں، مگر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ کیا محرم کا مہینہ صرف نیاز کھانے اور کھلانے کے لیے ہے؟ یہ صرف محفلیں اور جلسے منعقد کرنے کے لیے ہے، یا
یہ ہمارے کچھ سیکھنے کا مہینہ بھی ہے۔ ہم نے امام علی مقام کی زندگی سے کیا سیکھا ہے؟ ہم نے کربلا سے کون سا پیغام حاصل کیا ہے؟ ہر سال محرم آتا ہے، گزر جاتا ہے، مگر ذرا سوچے تو صحیح کہ ہم نے اس بابرکت مہینے سے اور 10 محرم سے ہم نے اپنے لیے کیا پیغام حاصل کیا ہے؟ تو چند ایک پیغام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ حضرت امام حسین شہید ہیں۔ حضرت امام حسین کیا ہیں؟ بولیں، شہید ہیں۔ اور شہید کا درجہ پتہ ہے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی میرا امتی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے تو سوائے قرض کے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ تو کہہ دیں۔ شہید کا درجہ، جب وہ شہید ہوتا ہے تو سوائے قرض کے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ جب شہید ہوتا ہے کوئی مجاہد تو اس کے خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے، اللہ جنت میں اس کا مقام اسے پہلے دکھا دیا کرتا ہے۔ یہ عام شہید کا مقام ہے۔ تو سوچے حضرت امام حسین کو اللہ نے کتنا اعلیٰ مقام دیا ہوگا، حضرت امام حسین کو اللہ نے کتنا اونچا درجہ عطا فرمایا ہوگا۔ حضرت امام حسین شہید، اور حضور کے خاندان میں یہ بات معروف تھی، حضور نے بتا دیا تھا کہ میرا یہ بیٹا شہید ہوگا۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا خاندان کے کسی فرد نے کہا کہ حضور آپ دعا کر دیں اللہ حسین سے اس آزمائش کو دور کر دے؟ آپ ساری کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، اسلام کا سارا ذخیرہ کھنگال کھنگال کے دیکھ لیں، حضرت علی شیر خدا والد ہیں، آپ نے بھی نہیں کہا حضور دعا کر دیں شہادت ٹل جائے۔ حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا والدہ ہیں، آپ نے بھی نہیں کہا حضور دعا کر دیں، اور خود حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی دعا نہیں کی۔ کیا خیال ہے حضور دعا کریں تو اللہ حضور کی دعا کو قبول نہیں فرماتا؟ حضور کو تو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے، دعا کرنا تو بعد کی بات ہے، حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ ڈوبے ہوئے سورج کو واپس عصر کے مقام پہ لا دیتا ہے۔ حضور ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، درخت بھی اپنی جڑیں اکھیڑ کر بارگاہ رسالت میں سلامی دینے کے لیے آ جاتا ہے۔ حضور اشارہ کرتے ہیں تو پتھر بھی حضور کے اوپر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ حضور نے بھی یہ دعا نہیں کی کہ اے باری تعالیٰ میرے بیٹے حسین سے شہادت کو ٹال دے، میرے بیٹے سے اس امتحان کو ٹال دے؟ حضور نے دعا نہیں کی ہے، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جب بھی دعا کرتے تھے نا اپنے بیٹے حضرت حسین کے لیے تو کیا دعا کرتے تھے؟ ذرا غور کیجئے گا۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں یہ نہیں دعا کروں گا کہ میرا حسین کربلا نہ جائے اور اس کے اوپر امتحان نہ آئے، اس کے اوپر آزمائشیں نہ آئیں، میں یہ نہیں دعا کروں گا۔ اے باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں، آت الحسین صبرا و اجرا، میرے حسین کے اوپر جب سخت وقت آ جائے تو مولا میرے حسین کو صبر بھی عطا کر دینا، میرے حسین کو اجر بھی عطا فرما دینا، میرے حسین کو صبر بھی عطا کرنا، میرے حسین کو اجر بھی عطا کرنا۔ حضرات اس میں ایک پیغام یہ ہے ہمارے لیے کہ اے نبی کا کلمہ پڑھنے والے امتی، تیرے اوپر بھی تکلیف آ سکتی ہے، تیرے اوپر بھی امتحان آ سکتا ہے، تیرے اوپر بھی آزمائش آ سکتی ہے۔ اور ہم پتہ کیا سوچتے ہیں، جو بندہ 1 مہینے پوری 5 نمازوں کی پابندی کر لینا وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ میں کبھی بیمار نہیں ہو سکتا۔ غور کیجئے گا میرے ان جملوں کی طرف، جو بندہ مہینہ 2 5 نمازوں کی پابندی کر لے
وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی بڑی فرما برداری کر لی، کوئی پریشانی میرے قریب نہیں آ سکتی ہے۔ کوئی بندہ مہینے بعد 2-3 ہزار اللہ کی راہ میں خیرات کر دے تو وہ اپنے آپ کو سمجھاتا ہے کہ تو نے بڑا مر کا مار لیا ہے، اب تیرے اوپر کوئی امتحان نہیں آ سکتا۔ مجھے بتائیں حضرات، ہم کیا اور ہماری نمازیں کیا، ہم کیا اور ہماری عبادتیں کیا، ہم کیا اور ہماری حیثیتیں کیا، ذرا غور کیجئے۔ حضرت امام حسین جیسی نماز کسی کی نہیں ہے، حضرت امام حسین جیسا روزہ کسی کا نہیں ہے، حضرت امام حسین جیسی عبادت کسی کی نہیں ہے، مگر میدان کربلا کے اندر آپ کے اوپر بھی امتحان آئے، آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، اور یہ آزمائشیں اور یہ تکلیفیں مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہی ہیں، اے انسان تو نے کلمہ پڑھا ہے تو یاد رکھ تیرے اوپر بھی امتحان آ سکتا ہے۔ قرآن حکیم میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم۔ یہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، ذرا اس کا ترجمہ آپ سمجھیں گے تو آقا حسین نے میدان کربلا کے اندر جو ہمیں پیغام دیا ہے نا، وہ شاید ہماری سمجھ میں آ جائے۔ کیا فرمایا رب ذوالجلال نے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ کلمہ تم نے پڑھ لیا اور بغیر کسی آزمائش کے تم کو جنت میں ڈال دیا جائے گا؟ کیا تم نے یہ سوچنا شروع کر دیا؟ کیا تم نے یہ خیال کرنا شروع کر دیا کہ تمہارے اوپر امتحان کوئی نہیں آئے گا، تمہارے اوپر آزمائش کوئی نہیں آئے گی، تمہارے اوپر تکلیف کوئی نہیں آئے گی؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتے ہیں ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، مت خیال کرنا کہ کوئی بیماری نہیں آ سکتی، کوئی تکلیف نہیں آ سکتی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے، ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے۔ کبھی تمہیں خوف دے کر آزمائیں گے، کبھی تمہیں بھوک دے کر آزمائیں گے، کبھی تمہارے رزق میں کمی دے کر آزمائیں گے، کبھی تمہاری جانوں کو تھوڑا کر کے آزمائیں گے۔ اور جو صابر رہے گا، جو ثابت قدم رہے گا، جو نہ شکری نہیں کرے گا، جو نہ قدری نہیں کرے گا، اللہ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے حبیب آپ کے وہ غلام جو تکلیف آنے کے اوپر صبر کریں گے اور ثابت قدم رہیں گے، اے حبیب ان کو خوشخبری دے دو، ان اللہ مع الصابرین، کہ ان صبر کرنے والوں کو تمہارے رب نے اپنی معیت عطا فرما دی ہے، ان صبر کرنے والوں کو تمہارے رب نے اپنی طرف سے اجر عطا فرما دیا ہے۔ تو میدان کربلا کا ایک بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ تکلیف آ سکتی ہے، مالی تکلیف بھی آ سکتی ہے، جسمانی تکلیف بھی آ سکتی ہے، اولاد کی تکلیف بھی آ سکتی ہے۔ تو جب بھی اے انسان تیرے اوپر کوئی تکلیف آئے تو تو میدان کربلا میں امام حسین کی تکلیفوں کو یاد کر لیا کر، ان کی آزمائشوں کو یاد کر لیا کر، ان کے امتحانوں کو یاد کر لیا کر۔ اور دوسرا پیغام جو ہمیں حضرت آقا حسین کی مبارک سیرت سے حاصل ہوتا ہے، وہ پیغام کیا ہے کہ کبھی ظلم کا ساتھ نہیں دینا، کبھی ظالم کے ساتھ آپ نے کھڑے نہیں ہونا۔ غور کریں، حضرت امام حسین کی یزید کے ساتھ کیا لڑائی تھی؟ معاذ اللہ کوئی جائیداد کا جھگڑا تھا، کوئی جگہ کا لین دین تھا، کوئی پراپرٹی کا جھگڑا تھا؟ لڑائی کیا تھی یزید کی؟ یزید یہ کہتا تھا کہ میری بیعت کر لو، مجھے ووٹ دے دو۔ تو آقا حسین نے کیا کہا کہ یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ ناچ گانا کرنے والا ہے۔ اور آقا حسین آپ نے کہا مثلنا لا یباجی، ہم جیسا بندہ تیری بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا بندہ تیری بیعت نہیں کر سکتا، تو زانی ہے۔
تو شرابی ہے، تو ناچ کرنے والا ہے، تو گانا کرنے والا ہے، مجھ جیسا بندہ۔ اور آقا حسین کوئی عام تو نہیں نا، آپ وہ ہیں جنہیں حضور اپنے کاندھوں کے اوپر سواری کرایا کرتے تھے۔ آقا حسین وہ ہیں جن کے منہ میں حضور اپنی زبان دے کے اپنی زبان کا پانی آقا حسین کو عطا کیا کرتے تھے۔ آقا حسین وہ ہیں کہ حضور سجدے میں گئے ہیں، آپ پشت پہ سوار ہو جاتے تو حضور اپنے نواسے کے لیے نماز کے سجدے کو طول دے دیا کرتے تھے۔ تو کہا مجھ جیسا بندہ تیری بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا بندہ تجھے ووٹ نہیں دے سکتا۔ حضرات یہ سارے جانتے ہیں، مگر معذرت کے ساتھ میں ایک بات کہوں، غصہ نہ کیجئے گا، آج ہم جن کو ووٹ کرتے ہیں، آج ہم جن کو ووٹ ڈالتے ہیں، کیا ہم ان کو ایک اچھا اور ایک عملی مسلمان سمجھتے ہیں؟ ہم نے آج تک کن کن کو ووٹ دیے، ذرا غور تو کریں نا۔ جن کو ہم نے ووٹ دیے انہوں نے ہمارے ملک کی حالت کیا کر دی۔ ہم لائنوں میں لگ لگ کے ووٹ دیتے ہیں، لگ لگ کے، اور پھر 5 سال حکمران ہمیں لائن میں لگا لگا کے رکھتے ہیں۔ پہلے ہم نے لائن میں لگ لگ کے ووٹ دیا، پھر وہ ہمیں 5 سال وہ ذلیل کرتے ہیں، وہ رسوا کرتے ہیں۔ تو اس میں قصور کس کا ہے؟ قصور ہمارا اپنا ہے۔ ہم نے آقا حسین کے سبق کو بلا دیا تھا۔ امام حسین نے تو سبق دیا تھا کہ میرا ہاتھ زانی کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا، میرا ہاتھ کسی شرابی کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا، میرا ہاتھ کسی جو ہے وہ ناچ گانا کرنے والے کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ مگر افسوس آج ہم نعرے تو مارتے ہیں امام حسین کے، حسینی ہونے کا اعلان بھی کرتے ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہیں، مگر افسوس ہم اپنا نمائندہ اسے چنتے ہیں جس کی سوچ امام حسین کے ساتھ نہیں ملتی۔ ان نمائندوں کی سوچ تو یزیدی سوچ کے ساتھ ملا کرتی ہے۔ تو آقا حسین کی زندگی کا ایک یہ بڑا مبارک سبق ہے، مبارک سبق ہے کہ کبھی ظلم کا ساتھ تم نے نہیں دینا، کبھی ظالم کے ہاتھ میں تم نے ہاتھ نہیں دینا۔ اور آقا حسین کی سیرت کا ایک اور بہت بڑا پیغام جو ہمیں ملتا ہے، غور کیجئے گا، اگر یہی پیغام ہم اپنی زندگی میں نافذ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کربلا کا مقصد ہم نے سمجھ لیا۔ 10 محرم کا جو سبق ہے وہ ہم نے یاد کر لیا، اور وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام ہے نماز کا پیغام۔ بولے وہ کون سا پیغام ہے؟ نماز کا پیغام۔ حضرت امام حسین نے تو 10 محرم کے دن چلتے ہوئے تیروں میں نماز کو قضا نہیں کیا، اور اپنا سر انور سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کا نعرہ بلند کیا ہے۔ تو مجھے بتائیں آج ہماری نمازوں کی کیا حالت ہے؟ ابھی کل 10 محرم گزرا، بڑے لوگوں نے نیاز پکائی ہوگی، سبیل لگائی ہوگی، محفلیں کی ہوں گی، جلسے جلوس کیے ہوگے۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، کیا کل 10 محرم کے دن ہماری 5 نمازیں پوری تھیں، یا ہم نے کل بھی 5 نمازوں کے اندر سستی کر دی؟ خالی نعرے لگانے سے بات نہیں بنے گی، خالی حسینیت کا دعویٰ کرنے سے بات نہیں بنے گی، جب تک ہم اپنے آپ کو حسینی عمل اور حسینی کردار کے اندر نہیں ڈالیں گے۔ آج حالت کیا ہے؟ نماز فجر کی نماز پڑھ کے میں نکلا تو دیکھا 2 نوجوان کھڑے ہیں، ایک کے ہاتھ میں بیٹ ہے، دوسری کے ہاتھ میں گیند ہے۔ میں نے پوچھا او بھائی نماز کا وقت ہے، تم کو مسجد میں نہیں دیکھا، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو کہا کہ بس آج فلانے کے ساتھ میچ ہے، ہم میچ کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ذرا غور کرنا تنہائی میں بیٹھ کے، تم نے کون سا ایسا گناہ کر دیا ہے کہ رب نے اپنی مسجد کے دروازے ہی تمہارے لیے بند کر دیے ہیں؟ اور یہ سارے غور کریں اس جملے کی طرف، خاص طور پہ وہ جو نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے، 1 پڑھ لی، 2 چھوڑ دی، تیسری پڑھ لی، عشاء چھوڑ دی۔ ذرا وہ سوچیں، ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے، دکان پہ جانے کے لیے، اسکول کالج جانے کے لیے،
فیکٹری کارخانے میں جانے کے لیے ہر جگہ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ اے انسان کبھی غور تو کر، کبھی سوچ تو صحیح کہ تو نے کون سا ایسا گناہ کر دیا ہے کہ رب نے تجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق ہی نہیں دی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے، حضور نے فرمایا نا، انسان کے جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے کہ جب گناہ کرو تو اس کے اوپر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لو تو رب معاف کر دیتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرو گناہ کرتے جاؤ تو وہ دھبا کالا 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 ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب وہ سارے کا سارا سیاہ ہو جاتا ہے۔ حضور ارشاد فرمائے وہ جسم کا کون سا عضو ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا الا ہی القلب، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ اے انسان سوچ، جس آقا حسین کے تو نعرے لگاتا ہے، انہوں نے تو عین جنگ کی حالت میں نماز کو نہیں چھوڑا۔ آج تیری اور میری نماز کی حالت کیا ہے؟ آج ہماری تو نمازیں بھی پوری نہیں، ہمارے تو جمعے بھی پورے نہیں۔ اور دیکھیں حضرت امام حسین نے اپنی جان قربان کی، اپنی اولاد کو قربان کیا، اپنے بھانجوں کو اور اپنے بھتیجوں کو قربان کیا۔ کس کے لیے کیا؟ دین کے لیے کیا، دین کے لیے کیا۔ مگر سارے سوچے مجھ سمیت جمعہ پڑھ کے اپنے اپنے گھروں میں جائیں گے، ذرا ایک نظر دیکھیے گا کہ جس حسین نے دین کے لیے قربانی دی تھی، کیا میرے گھر میں وہ دین داخل ہے یا میں نے اس دین کو خدا نہ خواستہ گھر سے نکال دیا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا، جمعے کے بعد سارے اپنے گھر میں جا کے اپنے اوپر بھی غور کیجئے گا اور اپنے گھر کے باقی افراد کے اوپر بھی غور کیجئے گا، اور سوچئے گا اگر تو آپ کے گھر میں صبح سارے لوگ اٹھ کے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، آقا حسین نے جس مشن کے لیے اپنی جان دی ہے، آپ نے اس مشن کو اپنے گھر میں جگہ دی ہوئی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں لوگ صبح اٹھ کے رب کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی زیارت بھی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، تو آپ خوش قسمت ہیں، آپ نے اس دین کو اپنے گھر میں جگہ دی ہوئی ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے، گھر میں 10 لوگ رہتے ہیں اور فجر کی نماز مسجد میں صرف دادا جی پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور ہوتا بھی ایسے ہے، فجر کی نماز کے وقت آپ محلے کی مسجد کا جائزہ لیا کریں، ایک صف بھی بمشکل پوری نہیں ہوتی، اور پورا محلہ الحمدللہ مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ ایک گلی کے نمازی اگر مسجد میں آ جائیں اور سارے نہ بھی آئیں، ہر گھر کا ایک ایک فرد بھی مسجد میں آ جائے تو مسجد کی رونق دوبالا ہو جاتی ہے۔ مگر ہم کس نہج کی طرف جا رہے ہیں؟ صرف سبیل لگا لینے کا نام حسینی ہے، صرف دیگ پکا لینے کا نام حسینی ہے۔ آقا حسین نے تو جس دین کے لیے اپنی جان قربان کی ہے، کیا وہ عام دین تھا؟ کیا حضرت امام حسین کی جان کوئی معمولی جان تھی؟ کہ آپ کی اولاد کوئی معمولی اولاد تھی؟ آپ کے بھانجے، آپ کے بھتیجے، وہ ان جانوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ مگر غور کریں ہم کس راستے کے اوپر جا رہے ہیں، ہم نے کون سی روش کو اختیار کر رکھا ہے۔ جس گھر کے مسلمان نمازی نہیں ہیں، جس گھر میں رب کے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، جس گھر میں ڈرامے چلتے ہیں، فلمیں چلتی ہیں، گانے چلتے ہیں، اور جس گھر میں ہر بندہ موبائل لے کے ایک الگ دنیا بسا کے بیٹھا ہے، اس گھر کے سربراہ کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اسے پریشان ہونے کی ضرورت ہے، اسے اپنے گھر والوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ امام حسین نے جس مقصد کے لیے جان دی تھی، میں نے تو اس مقصد کو فراموش کر دیا ہے، میں نے تو اس مقصد کو بھلا دیا ہے، میں نے تو اس مقصد کو گھر سے نکال دیا ہے۔ حضرات ذی وقار ہر سال محرم کا مہینہ آتا ہے، گزر جاتا ہے،